آج جو موضوعات ہیں وہ جو آج کل ایک ڈسکشن چل رہی ہے، وہ ایک شہزاد اکبر جو سابق مشیر احتساب تھے عمران خان کے دور میں، اور پی ٹی آئی کے صدر جو ہیں آپ کے ہمارے چودھری پرویز الہی، ان دونوں کے جو بیانات ہیں تازہ ترین، ان کے اوپر آج بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، مختلف چینل پر، اخبارات میں، یا مختلف سرکل جو جتنے بھی انٹیلیجنسیا کے سرکلز ہوتے ہیں اس میں یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو بات پھر وہی بحث چل پڑتی ہے۔ اس میں پھر بہت سے لوگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بڑا اچھا تھا لیکن اس کو نہیں چلنے دیا گیا۔ میں خود کئی مرتبہ کہتا رہا، پھر جیسے کہ آج شہزاد اکبر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس، یعنی کہ ان کے دور میں وزیر اعظم کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں تھی۔ یہ بات تو خود اس دور کے وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، چیئرمین، وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی۔ تو اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ اور اسی تناظر میں بھی اکثر یہ بات کہتا تھا، میاں نواز شریف یا جب بھی کوئی دیگر اس طرح کے بڑے لیڈرز ملتے تھے تو انہیں بھی ہم یہی بات کہتے تھے کہ جی آپ لوگ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم پر بڑا دباؤ ہے، خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو کہیں اور سے ہدایت آ جاتی ہیں، کچھ اور معاملات بجٹ میں بھی آپ کو کوئی کہیں نہ کہیں سے رخنہ اندازی ہوتی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ پھر میں اکثر کہہ دیتا تھا، مجھے جب لوگ کہتے تھے، میں بھی محاورتاً میں بھی ایک بات کر لیتا تھا کہ جی ہمارے ملک کے مسائل کب حل ہوں گے؟ تو میں کہتا تھا یار جب 4-5 وزیر اعظم پھانسی لگ جائیں گے تو ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بنیادی طور پہ یہ بات ازراہ تفنن ہی کر لی گئی، محاورتاً کر لی گئی، لیکن بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں وزرائے اعظم کا وہ گلا، بالخصوص جو ہمارے سابقہ جو حال ہی میں، یعنی آج سے سال 1.5 سال قبل عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر بھیجے گئے اور جو آج تک غصہ نکال رہے ہیں، یہ ان کے اس بیان پر میں بات فوکس کروں گا کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی، معاملہ کوئی اور چلا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ ان کو کوئی اور چلا رہے تھے۔ اب یہ سوال ان کی دیانت پر بھی آتا ہے، دیانتداری پر بھی آتا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں ایک یہی رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک آنسٹ لیڈر تھے، آنسٹ لیڈر ہیں، آنسٹ پرسن ہیں۔ چلیں یہ بات تو اور بھی اچھی ہے کہ ملک کو ایک آنسٹ لیڈرشپ ملے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ڈس آنسٹی ہے، یہ بھی تو بزدلی ہے کہ آپ اقتدار سے ہٹنے کے بعد دنیا کے ہر طریقے سے غصہ نکالیں، لوگوں کے ذہن پوائزن کر دیں، زہر آلود کر دیں، معاشرہ جو ہے وہ شہباز شریف کو تو شاید بگاڑے یا نہ بگاڑے، آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں، لوگ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، فسادات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم بلوائی بن گئے، ہم تو سارے، ہماری قوم پوری بلوائی بن گئی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو بھی چھوڑ دیں، ہم مزاجن ایک بلوائی ہیں، ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم میں وہ تحمل، بردباری، برداشت جو رحمت للعالمین کے ماننے والوں میں ایک ان کی خاصیت تھی، ان کی شخصیت کی، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو جب معاشرے میں یہ تحمل و برداشت ہی نہ رہے تو پھر وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا، نہ معاشی طور پہ، چاہے آسمانوں سے من و سلوہ آ جائے، چاہے ہمارا جو آئرن بردر چین ہے وہ $10 ارب، 50 ارب ڈالر ہمیں جو دے دے، چاہے IMF ہمیں $500 ارب دے دے، تو معاشرہ جب تک اچھا تشکیل نہیں پائے گا تو معیشت اچھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جی اتھارٹی نہیں تھی، اتھارٹی نہیں تھی، بھئی بات تو یہ ہے کہ اب بھی تو اتھارٹی نہ ہونے کا غصہ آپ نکال رہے ہیں، تو بات تو بہادری تو یہی ہے، یا لیڈرشپ بھی یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ بھی بہادری ہی کی ایک شکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ قائد ہوتے ہیں، آپ چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں نکلے ہوتے ہیں، سب سے آگے آپ سر فہرست ہوتے ہیں، ان دا فرنٹ لائن ہوتے ہیں۔ تو فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ بزدلی کا ذرا سا بھی مظاہرہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے اپنے منصب کا تقاضا ہے۔ اس منصب کے تقاضے کو تو پورا کرے، اپنے ٹینیور میں کر لے۔ ہمارے زیادہ تر وزرائے اعظم، جب وزرائے اعظم نہیں رہتے، ہمارے وزیر اعلیٰ جب وزرائے اعلیٰ نہیں رہتے، پھر کہتے ہیں کہ جی میں بے اختیار تھا،
یہ تو میں کسی کی ہدایت پر کام کر رہا تھا. یہ تو ایک ویسی بالغ فرد جو ہے، جو 20-25 سال سے بڑی عمر کا ہو، 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو یا اس سے بڑا ہو، سیاست میں بھی رہا ہو، زندگی کے اور بہت سے میدانوں میں میدان مارا ہو، مجھ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہے کہ میں اتنا سادہ تھا یا میں اتنا کمزور تھا کہ ہر ڈکٹیشن کے نیچے کے سامنے میں سر نگوں کر لیتا تھا. تو یہ میرا خیال ہے دیانتداری، ذاتی دیانتداری، آنیسٹی اپنی جگہ. ہمارے ہاں ہمیں کم سے کم اگر لیڈرز پہ ہی بھروسہ کرنا ہے. میں تو ویسے بہت زیادہ قائل نہیں ہوں کہ ہم ہر وقت لیڈر کا انتظار کرتے رہیں کہ اچھا لیڈر آ جائے تو ہم کام شروع کریں گے. میں تو کہتا ہوں سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہیں. اس کا سم ٹوٹل، اس کا اجتماعی جو حساب ہے وہ جا کے ہماری خیر و عافیت میں نکلے گا، ہماری ترقی میں نکلے گا. لیکن چلو بھلے ہم یہ کہتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے لیڈر کا انتظار کرنا ہے کہ وہ کوئی نجات دہندہ آئے گا ہمیں نکالے گا. تو لیڈر کے اندر کم سے کم یہ کوالٹی تو ہو کہ وہ اپنے بے اختیار ہونے کا راگ جب لاپے تو اپنے بے اختیار ہونے کے عرصے کے دوران کرے، تاکہ کوئی اگر وہ اس کو یہ چیلنج کیوں نہیں قبول کرتے لیڈر، وہ بات کرے. آج اب شہزاد اکبر بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ تو ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ نواز شریف صحیح تھے اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو اس وقت تھے، جو روح رواں تھے، وہی سب غلط تھے. تو وہی جب سب غلط تھے تو پھر ان کے اپنے لیڈر انہی کو سب سے اچھا سمجھتے تھے اور انہی کے ذریعے اپنے مخالفوں کو دباتے تھے. تو یہ جو کھچڑی پک رہی ہے، اس میں ایک مرتبہ حوصلہ پکڑ کے ہم سب من حیث القوم، ہم سب من حیث اللیڈرز، ہم سب من حیث الپارٹیز ایک بڑا چارٹر کریں، چارٹر آف کریج. اس میں کریجیس ہو کے اور ایک چارٹر آف پیس کریں، پیس اینڈ ہارمنی، انٹر انسٹیٹیوشن ہارمنی. اس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جناب جو اختیارات سب کو تفویض کیے گئے ہیں ان میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کرے گا کسی طور پہ بھی، اور اس پہ ہم حلف اٹھا لیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کا ہی بھلا ہے، چودھریوں کا بھی بھلا ہے جو ہیجمنی ملک کے اندر قائم کر کے ڈکٹیشن دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات اس ملک کی تقدیر سنوارنے کا، ملک کی تقدیر بگاڑنے کا صرف انہیں حق حاصل ہے. ان کے بھی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ملک ٹھیک ہو جائے گا.